ایپیسوڈ نمبر 13۔ بالکل پلیز مجھے گھر جانا ہے، یہاں رہ کر کون سا چلوں گا؟ ٹھیک ہے، ہم ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے باہر نکل گئی تو کنین اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ شیان نے اس سامان کو سمیٹتے دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ چلو ہوگی ہے بات ڈاکٹر سے، ڈرائیور کو بلا لیا ہے میں نے، لیکن تم سہارے کے بغیر بالکل نہیں چل سکتے اور بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے ساتھ جائے گی دادا جان؟ اس نے کنین کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ نہیں، وہ گھر جائے گی، اب خاور انتظار کر رہا۔ میں ایک رات کی اجازت دی، وہ میرے ساتھ رہے گی، اس کے باپ کو بتا دیں میری بیوی ہے، یہ شوہر کے ساتھ ہی رہے گی۔ شیان غلط بات نہیں کرو، خاور ابھی کچھ نہیں جانتا اور مجھے فرق نہیں پڑتا دادا جان کہ وہ جانتے ہیں یا نہیں، یہ میری بیوی ہے تو میرے ساتھ ہی رہے گی اور ہم پہلے بھی ساتھ ہی رہ رہے تھے، آپ جانتے ہیں۔ انہوں نے کونین کو دیکھا۔ گڑیا جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ انہوں نے ایک بار پھر کونین کو فوقیت دی تھی شیان عثمانی پر۔ میں گھر جاؤں گی بابا، انتظار۔ کونین خاور اب تم اپنے گھر ہی رہو گی، یہ بات یاد رکھنا، وہ سرد لہجے میں بولا تھا اور کونین کانپ گئی۔ دادا جان! وہ ایک دم سے گھبرا گئی، وہ رونے والی ہو گئی تھی، کہاں پھنس گئی تھی، وہ غلطی پر تھا، وہ کیسے اسے سمجھاتی، لیکن اس کی طبیعت نہیں، اس کا خیال رکھنے کو پورا خاندان تھا، لیکن اس کے باپ کے پاس اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ شیان عثمانی، وہ اس کی طبیعت کی خاطر وہ اپنی عزت نفس کو نہیں رون سکتی تھی۔ شیان اتنے سخت الفاظ مت بولو، یہ فیصلہ کر لے دادا جان، میں ہر غلطی کا ازالہ کر لوں گا، اگر میرے ساتھ جاتی ہے تو 1000 بار اسے سمجھا چکا ہوں کہ کیا اس کی حساسیت غلط ہے، جو یہ جان نہ پائی۔ میرے جذبات اور احساسات پاکیزہ تھے اس کے لیے، لیکن پھر بھی میں مانتا ہوں میری طرف سے غلطی ہوئی، میں وہی کھڑے ہو کر معافی مانگ لوں گا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، لیکن آج یہ جاتی ہے تو بھول جائے کہ شیان عثمانی سے واپس لائے گا، مجھے منظور ہے، کونین نے بھرے لہجے میں کہا اور باہر نکل گئی۔ وہ دونوں جذباتی تھے اور اپنی اپنی جگہ دونوں غلط تھے، لیکن دونوں انا کو مارنے کو تیار نہیں تھے۔ کونین کے باہر نکلتے ہی شیان نے ساتھ پڑے برتن ہاتھ سے نیچے گرا دیے اور ایک دم سے اسے امید نہیں تھی کہ وہ اسے اس حال میں چھوڑ کر جائے گی، لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اسے ویل چیئر پر گاڑی میں اور پھر گھر پہنچاتے مشکل سے کمرے میں پہنچایا گیا تھا اور وہ ایک دم سے لرز اٹھا۔ اس سب میں اسے خاصی تکلیف ہوئی، لیکن وہ دعا لیتا سو گیا تو سب باہر نکل گئے۔ اب وہ اس کے بارے میں سب پریشان تھے، کیا وہ لڑکی نہیں آئی؟ ملائکہ نے موہت سے پوچھا جس نے کندھے اچکائے تھے۔ بابا تو بتا رہے تھے کہ شیان بھائی نے اسے جانے نہیں دیا، تو اب کیوں نہیں آئی وہ گھر؟ موہت بھی حیران تھا۔ اچھا ہی ہوا وہ شیان کو ڈریس وریس نہیں کرتی، ملائکہ نے کہا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے شیان پسند تھا، لیکن اس کے بچپن کے نکاح کا سنتے ہی وہ کبھی ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکی تھی، لیکن وہ کافی اچھی ہے، اسے آج جانا چاہیے۔ تو تمہیں وہ پسند ہے؟ ملائکہ نے اسے کندھا مارتے پوچھا۔ اوفو، وہ بھابھی ہے ہماری، مجھے وہ اچھی لگی اور شیان بھائی کے ساتھ اسے زیادہ اور کوئی سوٹ نہیں کرتا۔ اتنی تعریف اس لڑکی کی سن کر ملائکہ کی آنکھیں گھمائی اور شیان سے ملنے اس کے کمرے میں چلی گئی جہاں سب باہر نکل رہے تھے۔ کیا ہوا؟ سب حیرانگی سے۔ وہ سونا چاہتا تھا، اس لیے ہم اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا میں دیکھ لیتی ہوں، وہ کہتی اندر داخل ہوئی۔ کیسے ہو شیان؟ بہتر ہوں، وہ چھت کو دیکھتا ہوا بولا۔ اور وہ تمہاری بیوی نہیں آئی؟ وہ اس سے سوال کرنے لگی۔ ملائکہ، اس وقت میں سونا چاہتا ہوں، میں فضول باتوں میں اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو۔ کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا، وہ کہتی باہر نکل گئی۔ اس سے زیادہ وہ کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ کونین گھر چلی گئی تھی، دل خالی سا تھا۔ اب کیسا ہے؟ اب شیان ٹھیک ہے؟ گھر چلے گئے ہیں؟ خاور عثمانی نے پوچھا۔ کیا آپ اس سے ملی ہیں؟ کیا آپ اس سے پہلے ملی ہیں؟ جی، آپ کا علاج وہی کروا رہے تھے، وہ آنکھیں چراتے بولی۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ مجھ سے ملا بھی نہیں۔ ہاں، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ آپ گناہ گار ہیں۔ وہ کھڑکی کے پاس ان کی طرف پیٹھ کر کے کھڑی ہوگی، جیسے آنکھوں میں چبھی ٹوٹی کرچیاں نہ دیکھ سکیں وہ۔ گناہ گار کس کا؟ اس کی خالہ کے۔ سائمہ نقوی نے انسانوں سے اس کا دماغ میں آپ کے خلاف بغاوت اور نفرت بھر دی تھی بابا، اور وہ آپ کو اپنا چچا نہیں بلکہ اپنی خالہ کی گناہ گار سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہم سے کیا آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا؟ نہیں بابا، ایسا میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ ان کی آواز کانپی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ انہیں سب بتاتی چلے گی تو خاور عثمانی کے ہاتھ لرزے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ہم چھوڑیں گے نہیں اسے۔ ان سب کا بدلہ آپ سے لیا اس نے، اس پاکیزہ رشتے کا تو احترام کر لیتا۔ وہ کانپنے لگے تھے، چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ بابا پلیز،
وہ محبت بھی تو کرتے ہیں مجھ سے، اسی لیے آج مجھے واپس نہیں جانے دے رہے تھے، میں زبردستی وہاں سے آئی ہوں۔ ہاں اسی لیے اس نے کہا کہ جاؤ گی تو واپس مت آنا۔ وہ دھاڑے تو وہ سہم گئی، کیا مطلب؟ ان سب میں وہ اکیلی پڑ گئی تھی اور خالی دامن چہرہ آنسوؤں سے بھیگنے لگا۔ اسے خود پر ترس آنے لگا کہ وہ اپنے ہی شوہر سے محبت کی سزا کیسے اسے مل رہی ہے۔ یہ مردوں کی لڑائی تھی جہاں اسے تو کوئی نہیں سمجھ رہا تھا اور اس کا دل بھر گیا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے اپنے کمرے میں قید ہوگی، پھر وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز میں بھی آنسو گرنے لگے، پھر سجدے میں سر رکھتے ہی وہ رونے لگی ہچکیوں سے۔ محبت کی سزا یوں بھی ملتی ہے، اسے اندازہ نہ تھا۔ محبت میں محبوب کی غلطیوں سمیت اس سے معافی کی جاتی ہے، جیسے رب ہم سے 1000 گناہوں کے بعد بھی ویسی محبت کرتا ہے۔ یہ رب کا حوصلہ ہے، ہمارے گناہوں کے بعد صرف ایک آنسو اور ہلکی سی توبہ پر ہمیں معاف کرتا ہے، واپس مسکرا دیتا ہے۔ انسانوں کے اتنے حوصلے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ رب کی ذات ہی ہے جو ہماری ہر صحیح غلط بات کو سنتی ہے، ہمیں ٹوکتی نہیں، ہمیں دھتکارتی نہیں۔ کاش کسی کو ہم سے محبت نہ ہو، کم از کم اتنی محبت نہیں۔ اپنی عزت نفس کو مجروح کر دو۔ اس شخص کی 1000 غلطیوں کے باوجود آپ کا دل اس کے لیے دھڑکنا نہ چھوڑے، اس کی ایک بات پر آپ 10 بار لو تب بھی اسے برا نہ لگے۔ کاش کسی کو ایسی محبت نہ ہو، اس کے زخمی بے رخی پر تب وہ اسے ایسا شخص برا نہ لگے۔ محبت اتنی زور آزما نہیں ہونی چاہیے کہ درد سیدھا دل میں ہو، جس کی کوئی دوا نہ ہو۔ کم از کم محبت کے احساس کو اتنا حوصلہ تو دینا چاہیے، اگر کوئی شخص آپ کے احساسات کو مجروح کر دے تو آپ بھی بدلے میں ویسا ہی کر سکو۔ محبت اتنا حوصلہ تو دے کہ دل میں اٹھتے درد کو آپ تکیے میں منہ دیتے برداشت کر سکو۔ محبت اتنے حوصلے کیوں نہیں دیتی؟ اس نے خود سے سوال کیے۔ ہاں اس لیے نہیں کیونکہ وہ حوصلہ دے تو رب العالمین کے آگے محبتوں کی خاطر جھکنا بھول جائیں گے۔ اٹھتے درد کو ایک سجدے میں کافی، ایک سجدہ اگر تہجد کا وقت مقرر کر لیا جائے تو یقین کر تم دنیا جہاں کے درد کو بھول جاؤ گے۔ پھر ایک وقت رب کی محبت میں ایسا آئے گا کہ تمہیں یاد بھی نہیں رہے گا کہ کسی شخص کی محبت تمہیں یہاں لائی تھی۔ دن گزرتے گئے، اندازہ بھی نہیں ہوا آج مہندی تھی اعظم اور زارا کی۔ فرشتے کو ڈریس پہنا دیا تھا، یہ کہہ کر اذلان نہیں آئے گا۔ اسے بے حد برا لگا تھا، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ کمرے میں جاتی اسے ڈریس کو دیکھنے لگی تھی جو بھاری کام سے بھر نارنجی رنگ کا تھا، شرارہ جس کی شرٹ گھٹنوں سے اوپر نفیس کام سے بھری تھی۔ دوپٹہ گلابی اور نارنجی رنگ کا امتزاج تھا، نفیس جوڑا اپنی قیمت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں کیسے پہنوں گی؟ اسے وہ جوڑا بے حد پسند آیا تھا، لیکن وہ اس کے نازک سراپے کے لیے بے حد بھاری تھا اور اس نے پہلے ایسا کچھ نہیں پہنا تھا۔ اس نے اذلان کو کال کی، بولو کچھ مصروف لگ رہا تھا۔ میں یہ ڈریس کیسے پہنوں؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ جیسے پہنتے ہیں، وہ بولا تو فرشتے نے فون کو گھورا اور ماتھے پر بل پڑے۔ یہ بہت بھاری ہے اور میں کچھ اور خبردار یہی پہنو۔ لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ اور تمہیں فرق نہیں پڑتا، مجھے پڑتا ہے۔ میں نے چاہت سے خریدا تھا، بٹ سٹیل اگر نہیں چاہتی تو مت پہنو۔ وہ کہتا کال کاٹ گیا۔ اف! فرشتے نے منہ بسوڑا۔ اسے کیا ہوا اب؟ پھر کپڑے پہن کر دیکھے، وہ یہاں نہیں تھا، پھر بھی اس نے وہ جوڑا پہن لیا تھا۔ شاید لاشعوری طور پر اسے خفا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ گول گول گھومتی خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈریس خوبصورتی کی مثال آپ تھا، بہت بھاری ہے لیکن بہت خوبصورت ہے، وہ اقرار کرتی بولی، پھر دوپٹہ اٹھاتی باہر نکل گئی تاکہ بوا کو دکھا سکے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو فرشتے بیٹا۔ وہ اس کو ساتھ لگاتی اسے بوسہ دیتی بولی تو وہ شرما گئی۔ لیکن یہ بہت بھاری ہے۔ وہ بولی کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، اور اذلان نے بہت محبت سے بھیجا ہے تمہارے لیے، وہ خود بھی تو نہیں آ رہے نا۔ ہاں وہ اسی لیے وہ منہ بناتی بولی تو بوا نے اسے دیکھا، آپ چاہتی ہیں کہ وہ آئے؟ وہ شرارت سے بولی تو فرشتے نے نظریں چرا لیں۔ میں تیار ہو جاتی ہوں، پھر نکلنا بھی ہے، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ میں نہیں جاؤں گی بیٹا، میرے سر میں درد ہے، عمر آپ کو چھوڑ دے گا، جلدی سے تیار ہو جائیں۔ وہ بولی تو فرشتے ان کو خیال رکھنے کا کہتی کمرے میں چلی گئی، ہلکے سے ایئرنگ اور بالکل لائٹ سا میک اپ کرتی باہر آئی۔ یہ کیا کر رہی ہو فرشتے؟ انہوں نے اپنے شرارے کے نیچے شوز پہنتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ اس میں کمفرٹیبل رہوں گی نا، اس لیے۔ وہ مسکرا کر بولی تو بوا اسے باہر چھوڑنے تک آئی اور اسے خدا حافظ کہہ کر اندر آئیں تو ان کا فون بج رہا تھا۔ بوا کیا نکل گئی ہے فرشتے؟ اذلان نے عجلت میں پوچھا۔ ابھی نکلی ہے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اوکے۔ اذلان نے گاڑی سپیڈ بڑھائی اور عمر کو میسج کر دیا۔ فرشتے اپنے فون پر مصروف تھی۔ جب عمر نے گاڑی روکی، کیا ہوا؟ وہ ایک دم سے دیکھنے لگی۔ عمر بنا جواب دیے باہر نکل گیا تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن حیرت کا دوسرا اور بڑا جھٹکا اس مخصوص خوشبو کو محسوس کرتے لگا تھا۔ آگے آ کر بیٹھو۔ اذلان نے مڑ کر فرشتے کو نہیں دیکھا تھا، لیکن فرشتے تو جیسے کچھ لمحوں کے لیے تھم گئی تھی۔
کتنے عرصے کے بعد یوں اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ اس کے پاس تھا۔ پچھلی بار وہ ہوش میں کہاں تھی جب اسے وہ میسر تھا؟ میں یہیں ٹھیک ہوں، فرشتے نے ہوش میں آتے ہی کہنا چاہا، لیکن اذلان کی نگاہیں خود پر محسوس کرتے ہوئے وہ مشکل باہر نکلی اور آگے آ کر بیٹھی۔ وہ اب تک اس کی خوشبو محسوس کر رہی تھی اور اسے اسی کے ڈریس کے ہم رنگ شلوار کرتے میں تھا اور اوپر ویسٹ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ بال اچھے سے سیٹ کیے تھے، ہلکی بری سی ہیڈ جو اس پر سوٹ کر رہی تھی۔ بے حد لمحوں سے اسے دیکھ رہی تھی تو اذلان نے اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا، لیکن جیسے پل میں مطمئن ہوا تھا کہ یہی توجہ تو وہ چاہتا تھا۔ سالوں میں کچھ کھایا تم نے؟ وہ جیسے خواب سے جاگی تھی۔ کچھ کھایا تھا؟ مم نہیں۔ کیوں؟ اذلان نے سامنے روڈ سے نگاہیں ہٹاتے اسے دیکھا جو پزل سی تھی اور اسی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ بھوک نہیں تھی اس لیے کچھ نہیں کھایا؟ کیا مطلب بھوک نہیں تھی؟ تمہاری چوڑیاں کہاں ہیں؟ اذلان نے سامنے کی طرف دیکھتے استفسار کیا۔ چوڑیاں؟ فرشتے کا منہ حیرت سے کھل گیا اور اس کا جائزہ بنا دیکھے کافی بار باریکی سے لے لیا گیا تھا۔ ڈریس کی وجہ سے نہیں پہنی؟ کیا مطلب ڈریس کی وجہ سے نہیں پہنی؟ وہ جو اس سے ملنے پر اس سے بولنے کا عہد کیے بیٹھی تھی، اب اس کی آواز بھی گھٹ گھٹ کر نکل رہی تھی۔ اذلان نے مارکیٹ کے پاس گاڑی روکی اور اتر کر فرشتے نے گہرا سانس بھرا اور اس کی خوشبو کو خود میں اتارا اور اپنے آپ پر قابو کرنا چاہا، جبکہ ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی تھیں۔ دھڑکنوں کا شور اس کے کانوں میں گونج رہا تھا اور گال پر حدت تھے۔ وہ واپس آیا اور اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں۔ یہ پہنو۔ اذلان نے اس کے آگے کی اور سیٹ بیلٹ باندھنے لگا، لیکن اذلان اس کا ہاتھ تھاما اور اسے سنجیدگی سے چوڑیاں پہنانے لگا۔ مجھ سے دوری تم بہت زیادہ نفی کرنے لگی ہو میری باتوں کی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اسے بھر بھر کر چوڑیاں پہناتے، آبرو اچکاتے سنجیدگی سے پوچھنے لگا، میں نے بھوا سے مہندی بھی لگوانے کو کہا تھا۔ فرشتے تو بس خاموش بیٹھی تھی۔ اسے کہاں اندازہ تھا کہ وہ آئے گا، لیکن دل کے کسی کونے میں یہی خواہش یوں پوری ہوگی اسے اندازہ نہ تھا۔ اپنی اس حالت کو دیکھ کر اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیوں ہی اس نے اس کی خواہش کی تھی؟ اس نے آنے کی گل کل لگوا لینا۔ اب وہ بولا، لیکن فرشتے کچھ بول نہ پائی۔ ہاں، ہوٹل کے باہر گاڑی پارک کرتے ہی اذلان باہر نکلا اور اس کے آتی طرف دروازہ کھولا گیا اور اس کے ہاتھ کیا تو فرشتے اپنا لرزتا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ اذلان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر نکالا۔ پچھلی سیٹ پر پڑا اس کا دوپٹہ اٹھایا۔ فرشتے کو خود پر مزید غصہ آیا جو تب سے یوں ہی بیٹھی تھی اور اسے اندازہ بھی نہ ہوا تھا کہ دوپٹہ پچھلی سیٹ پر بھول آئی ہے۔ اس پر دوپٹہ اوڑھتے اسے لیتا آگے بڑھا، لیکن فرشتہ کافی آرام سے چل رہی تھی۔ یہ بہت بھاری ہے، وہ نم لہجے میں بولی تو اذلان نے اس کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر گزارا کر لو پھر واپس چلیں گے۔ اذلان کو اب واقعہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ ڈریس اسے پہلی ہی نظر میں بہت پسند آیا تھا، لیکن اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ واقعی بھاری تھا اور فرشتے نے کبھی ایسے ڈریسز نہیں پہنے تھے۔ فرشتے نے سر ہاں میں ہلایا اور اس کی مضبوطی سے پکڑتی چلنے لگی۔ اذلان آہستہ سے چل رہا تھا۔ اس کے ساتھ تم اپنا کاجل خراب کر چکی ہو فرشتے۔ اذلان نے اس کی طرف دیکھا اور سائڈ پر موجود واش روم میں لاتے اپنی جیب سے ٹشو نکالے۔ فرشتے اس کی قدر توجہ اور گھبراہٹ کا شکار تھی۔ یہ سب بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ سالوں سے اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا دھیان رکھتا آیا تھا، لیکن اب اس کے خود کے جذبات بدل گئے تھے، اس لیے وہ ان سب کو اچھے سے محسوس کر پا رہی تھی۔ نہ صرف محسوس کر رہی تھی بلکہ چہرے سے جھلکتا گلال لازماً اذلان بھی دیکھ سکتا تھا۔ آگے بڑھتے اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکا سا رب کیا اور اس کے بال پیچھے اٹھاتے کچھ آگے کیے اور اپنے دوپٹہ اچھے سے کیا اور تنقیدی نگاہ اس پر ڈالی۔ چلو۔ فرشتے کا ہاتھ اب پھر سے اس کے ہاتھ میں تھا۔ اندر جاتے بہت سے لوگوں کی نظر ان کی طرف مڑی تو اس کا دل دھڑکا۔ اسے نظر لگ جانے پر بہت بھروسہ تھا۔ فکر نہیں کرو، تمہیں کم از کم نظر نہیں لگنے دوں گا۔ اذلان اس کی طرف جھک کر بولا۔ ان تو فرشتے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ سب دعوے کئی جا سوئے تھے۔ اذلان نے اسے سائڈ بٹھاتے جوس اس کے آگے کیا تھا، فوراً پیو، پھر بھائی سے ملتے ہیں۔ وہ صرف اسے حکم دے رہا تھا اور اس کا ہر حکم سر جھکائے بجا لا رہی تھی، اور اس نے آدھا گلاس پیتے سائڈ پر رکھ دیا تو اذلان نے اسے گھورتے وہی گلاس اٹھاتے باقی کا جوس پیا اور اسے لیتا اسٹیج کی طرف جانے لگا۔ فرشتے کو لگا کہ اس کی زندگی مکمل لمحات ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ کیا اس کے پاس اب کچھ بچا تھا؟ اس نے اپنی عزت نفس کو اپنے رشتے پر فوقیت دی تھی۔ شاید ہر عورت میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو شخص آپ کو ایک بار گرا سکتا ہے ضروری نہیں وہ دعوے کرنے کے بعد آپ کو تھامے دوبارہ۔ خاور عثمانی کو ان کا حق دے دیا تھا۔ جہانگیر عثمانی نے یہی وجہ تھی کہ ان کا اچھا علاج چل رہا تھا، اب تندرستی نہیں رہی۔ یہ اس کے مستقل صبر اور محبت کا نتیجہ ہے۔ وہ کل سے یونیورسٹی جائے گی، اس نے سوچ لیا تھا،
اس شخص کی محبت اور فکر مزید نہیں گھلے گی۔ وہاں شیان عثمانی اپنے بستر پر پڑے، اسے ہر لمحے یاد کیا تھا نہ، لیکن انا کو مارتے اس نے فون نہیں کیا تھا۔ وہ تکلیف میں تھا، اسے چلنے میں بھی تکلیف تھی، واش روم تک جانا اس کے لیے محال تھا، اس کے پیچھے ہونٹ اس کی تکلیف صاف دکھاتے تھے۔ سائمہ نقوی اندر داخل ہوئی، اسے دیکھا جو سنجیدگی سے سامنے ٹی وی پر چلتی نیوز دیکھ رہا تھا۔ کیسے ہو میری جان؟ سنجیدہ ٹھیک ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ناراض ہو؟ نہیں۔ ناراضگی کس بات کی؟ وہ انہیں دیکھتا بولا اور احترام میں ٹی وی بند کر دیا۔ مجھے لگا تمہاری بیوی نے۔ خالہ پلیز، میں اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ وہ سچ میں اپنی خالہ کے ساتھ اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ کونین کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا تھا۔ مجھے کچھ کہنا ہے، وہ پل میں آنکھیں نم کرتی بولی، اور ان کے امید کے مطابق شیان عثمانی تڑپ کے آگے بڑھا اور ان کے ہاتھ تھامے۔ بولے خالہ آپ روئی تو نہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس طرح کہوں، اور میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ریلیکس ہو کر بولے میں سن رہا ہوں، آپ جو بھی کہیں۔ کیا تم اس لڑکی سے نبھا چاہتے ہو؟ شیان عثمانی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اور وہ میری بیوی ہے اور اسے دستبرداری تو کسی صورت مجھے منظور نہیں، تو یہ سوال بیکار ہے۔ خالہ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ مختصر لفظوں میں انہیں کونین کی اہمیت بتا گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط اور کس طرح کی شرط؟ اگر وہ لڑکی اس گھر میں آئے گی تو اگر تم اسے نبھا چاہتے ہو تو مجھے منظور ہے، لیکن خاور عثمانی کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی، مجھے نکاح میں لینا ہوگا، بیوی کا درجہ دینا ہوگا۔ وہ اسے شرط رکھنے لگی۔ خالہ! وہ ایک دم سے دھاڑا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بے یقین تھا۔ عمر کے اس حصے میں آ کر اس نے یہ بات سنتے وہ حیران تھا، لیکن زیادہ حیران وہ اس طرح سے شرط رکھنے پر تھا کہ یہ ممکن نہیں تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ تم سے غلطی ہوئی، تم کفارہ ادا کرتے اس کی بیٹی کو اپناؤ گے، اس سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، وہ بھی کفارے کے طور پر مجھے اپنائے، لیکن آپ تو انہیں پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ حیران تھا، کیسا معاہدہ تھا یہ؟ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے محبت کی ہے اس شخص سے زندگی بھر، یہی وجہ ہے کہ میں نے شادی نہیں کی کسی اور سے، اور اب کیا اس عمر میں آ کر میرا حق نہیں بنتا کہ زندگی کی خوشیوں پر؟ وہ روتے روتے بولی تو اس نے گہرا سانس بھرا۔ کیا وہ مان جائیں گے؟ وہ ایک دم سے حیرانگی میں سو۔ اپنی بیوی کو مناؤ تم، اس کے باپ کو وہ خود منائے گی، ورنہ بھول جاؤ کہ وہ کبھی واپس آئے۔ اور یہ آپ غلط سوچ رہی ہیں میرے خالہ، میرے اور میری بیوی کے رشتے کو کسی معاہدے کا حصہ مت بنائے۔ وہ میرے ساتھ رہے گی، آج نہیں تو کل صحیح۔ اگر یہ شرط پوری نہیں ہوتی تو تمہیں یہ معاہدہ منظور نہیں ہے تو میں تمہیں اور اس ملک کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اور تمہیں میرا مرا ہوا منہ دیکھنے کی بھی اجازت نہ دوں گی میں۔ خالہ پلیز! وہ تڑپ اٹھا تھا، اور ان کی آخری بار پر وہ نہیں مانیں گے۔ تم مناؤ، وہ تم سے محبت کرتی ہے، مان جائے گی۔ وہ کہتے بنا اس کا حال احوال پوچھے چلی گئی، تو وہ مٹھیاں پینچ اور ہونٹ پینچ گیا۔ وہ کہاں آ کر کھڑا ہوا تھا اسے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ کیا اسے یہ سب کرنا تھا؟ وہ خود بھی نہیں، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ان سوچوں کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ وہ کبھی نہ مانتی۔ وہ اپنے باپ شیان عثمانی پر پہلے فوقیت دے چکی تھی، اور ہر بار وہ اس پر خاور عثمانی کو ہی چنتی۔ اف! اس نے سر کے بال مٹھیوں میں قید کرتے سائیڈ ڈرا سے سگریٹ نکال کر سلگایا تھا، اور وہ اپنی تنہائی کو گم کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہوتے اس موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا، کونین سے۔ اپنی خالہ کو یوں تڑپتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور ان سب میں غلط کیا ہی تھا؟ اس کی خالہ ساری عمر اس شخص کی محبت کے روگ میں جیتی رہی تھی، اور خاور عثمانی گناہگار ہوتے ہوئے بھی اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ یہی تو بہتر تھا کہ وہ اب اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایسا کرے گا، لیکن اس کے بعد جو ہونے والا تھا اسے اندازہ نہیں تھا، تو وہ کبھی سائمہ نقوی کی بات نہ مانتا۔ خاور عثمانی سو نہیں پائے تھے، اتنے دنوں سے مہینہ ہو گیا تھا اس بات کو جب کونین نے انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ شیان عثمانی پر جو غصہ تھا وہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی آئی ہیں، انہوں نے صبر کیا تھا، لیکن بات اب کونین کی تھی۔ اس کے ساتھ یہ سب باتیں برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ انہیں کچھ کرنا تھا، اس لیے وہ آواز نہیں اٹھا پائے تھے، لیکن کونین خاور کے لیے وہ اٹھانا چاہتے تھے۔ اپنی بیٹی کو وہ کسی طور رسوا نہیں ہونے دیکھ سکتے تھے۔ آج وہ واپس جانے کا سوچ بیٹھے تھے، جہاں کبھی نہ جانے کی انہوں نے قسم کھائی تھی۔ کونین یونیورسٹی جا چکی تھی، اس لیے وہ بھی کپڑے بدلتے شال اوڑھتے باہر نکلے تھے، جو اس کی حویلی کی طرف چل پڑے۔ برسوں بعد انہوں نے اس حویلی کی طرف جاتے سارے راستے ازبر تھے۔ وہ سارا راستہ پیدل طے کرتے آئے تھے، اور اب اس حویلی کے باہر کھڑے تھے جہاں سے سالوں پہلے انہیں نکال دیا گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو گارڈ نے انہیں جھک کر سلام کرتے بنا کوئی سوال کیے اندر جانے دیا۔
کم از کم آپ کے ہاں کام کرنے والے تو آپ سے مخلص ہوتے ہیں۔ وہ سوچ کر رہ گئے تھے کہ اتنے ٹائم کے بعد اس نے مجھے اتنی عزت سے نوازا۔ وہ دہلیز پر کھڑے ہوئے تو وہ کانپ کے آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی۔ مدت ہوئی تھی وہاں آئے، لیکن آج بھی سب ویسا ہی تھا وہاں۔ خاور جہانگیر عثمانی ناشتے کی میز سے فوراً اٹھتے ہی ان تک آئے تھے، جبکہ شیان عثمانی جو اب بہتر تھا اور آج خود چل کر ناشتے کی میز تک آیا تھا، چہرہ جھک گیا۔ اس شخص کو کہاں دیکھنا چاہتا تھا وہ؟ زارا خوش تھی، لیکن اعظم اظہر تب سے کچھ نہ بولا تھا۔ تعریف کا ایک کلمہ تو دور حال احوال بھی نہیں۔ اس وقت پیلے شیشوں سے بھرے بھارے لہنگے میں موجود تھی، ہلکا میک اپ، اب پھولوں سے بنی جویلری، مہندی تو بس نام کی لگائی گئی تھی اعظم۔ لیکن وہ سن ہی کہاں رہا تھا اور اس کا سارا دھیان تو سامنے دروازے سے اندر آتے داخل ہوتے ہوئے ہستی پر تھا، اور فرشتے کو زارا پہچان گئی تھی اور پھر کن اکھیوں سے اس کے اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا جو سامنے کی طرف ہی متوجہ تھا۔ ہاں، اتنا متوجہ کہ اسے بلا تک نہیں دیکھا تھا، وہ سن نہیں پا رہا تھا اور سن کر فراموش کر گیا۔ زارا نے دور سے اذلان اظہر کو دیکھا جو اپنی بیوی کے ساتھ تھا، اور اس کی آنکھوں کا رنگ اس کی فکر کا اندازہ بتا رہا تھا کہ وہ پورا ڈوبا ہوا اپنی بیوی کی محبت میں۔ ہاں، وہ دونوں بھائی ہی ایک لڑکی پر مرتے ہیں، اور ان کی آنکھیں پل میں نم ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فرشتے اذلان سے حسد کیا تھا اس نے۔ یا رب العالمین، آپ نے مجھے کچھ لوگوں کو کتنی محبت سے نوازا ہے۔ وہ بس اتنا ہی سوچ پائی تھی کیونکہ انہی کی طرف آ رہے تھے، لیکن اتنے میں بھی فرشتے نے اعظم کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ تو اذلان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی سج کر چل رہی تھی۔ مبارک ہو بھائی، اذلان اظہر نے کہا تو اعظم اسے گلے لگایا، ہزارہ اختلافات سے، لیکن اب اذلان کے آگے بڑھ جانے پر مطمئن اور اس کے لیے خوش تھا۔ شکریہ، مبارک ہو اعظم بھائی آپ کو بھی، فرشتے نے دونوں کو دیکھتے ہی کہا۔ دونوں نے اس مبارک کو قبول کیا، اور آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، فرشتے نے زارا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو زارا مسکرا دی۔ وہ کچھ دیر پہلے جو اس سے جیلسی تھی اس پر خود کو کوسا۔ آپ بھی زارا میرے بھائی کے روب میں مت آنا، بلکہ ابھی اس کو قابو میں رکھنا۔ اذلان نے بڑے بھائیوں کی طرح زارا کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ جی بھائی، رو تو نہیں اعظم بھائی، اب اتنے برے بھی نہیں ہیں، فرشتے شرارت سے بولی تھی۔ زارا نے اعظم کو دیکھا جو مسلسل فرشتے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ چلیں انجوائے کریں، میں ماما سے مل لیتا ہوں اور انتظامات بھی دیکھ لوں گا، اذلان بولا تو فرشتے آگے قدم بڑھاتی اپنے ہی غرارے میں اٹکی، لیکن اذلان اسے سنبھال چکا تھا۔ لیکن اعظم اظہر کے بڑھتے قدم کسی اور نے نہ سہی، زارا نے ضرور دیکھے تھے۔ پہلی بار اسے لگا تھا کہ اس کی دعائیں پوری تو ہو گئی تھی، لیکن اعظم اظہر اس کے لیے اچھا میچ نہیں تھا، وہ اس کے لیے نہیں بنا تھا۔ اعظم نے زارا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھتی نگاہوں سے موڑ گئی تھی، لیکن اسے کہاں فرق پڑتا تھا۔ زارا گمسم سی ہو گئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نگاہیں فرشتے اذلان پر تھی جو کہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، سراہے جانے کے قابل تھی۔ کھانا لگ چکا تھا، جبکہ زارا نے ایک نوالا بھی حلق سے نہیں اتارا تھا۔ تم کیوں نہیں کھا رہی؟ اعظم کو شاید اس کا خیال ہی آ گیا تھا بھوک نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی بولی، یہاں آنے سے پہلے تو اس سے ساری خوشیاں مان پڑ گئی تھیں، اور اب وہ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اعظم کہتا خود سٹیج سے اتر گیا تھا اور سامنے اذلان کے پاس گیا تھا۔ وہ دونوں اب باتوں میں مصروف تھے اور کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ کیا کھاؤ گی؟ اذلان نے فرشتے کو دیکھتے پوچھا۔ گول گپے۔ وہ گول گپوں کے لیے بہت بےتاب تھی۔ تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اذلان نے کہا تو جبکہ فرشتے اسے گھورتی خود ہی ڈالنے کے لیے اٹھی تھی، اور بیٹھو یہیں ڈال دیتا ہوں۔ وہ اس کے لیے گول گپے پلیٹ میں رکھ کے لایا تھا۔ اذلان نے پھر اس کی پوری پلیٹ بناتے اس کے آگے رکھی تو وہ فوراً کھا گئی تھی، اور بھی چاہیے۔ فرشتے نے اپنی خالی پلیٹ اس کے آگے کی جب تک اعظم بھی پہنچ چکا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، میں بس عنقریب باہر سے اپنا کاروبار بند کر یہاں گول گپوں کی ریڈی لگانے والا ہوں، اذلان جل کر بولا، اور اس کی پلیٹ لے کر چلا گیا۔ کیسی ہو؟ وہ اس کو ٹھیک ہوں۔ فرشتے کا سارا دھیان اذلان کی طرف تھا جو سنجیدگی سے اس کی پلیٹ تیار کر رہا تھا۔
زارا بہت پیاری ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اسے خوش رکھیں گے اور بہت ہی وہ اچھی جوڑی ہے آپ کے ساتھ۔ فرشتے نے زارا کو دیکھا جس کی نگاہیں اسی کی طرف تھی۔ اعظم نے بھی اسی وقت زارا کو دیکھا تھا جو واقعی آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے دھیان ہی اب دیا تھا لیکن فرشتے ازلان اظہر اسے بھی زیادہ پیاری تھی۔ وہ لاشعوری طور پر دونوں کا موازنہ کرنے لگا۔ لیکن ہاں تم سے زیادہ پیاری ہو، اعظم بولا تو وہ فرشتے جھجک گئی۔ تب تک ازلان اظہر بھی آ گیا تو اعظم واپس اسٹیج کی طرف آ گیا اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں رسمیں شروع ہو چکی تھی۔ زارا کے آنسو حلق میں اٹک گئے، یکدم اس کا دل اچاٹ ہو گیا اور رونق اور روشنیوں سے۔ کیا ہوا میری جان؟ زارا کی ماں نے اسے گلے لگاتے کہا تو اعظم بھی اس کی طرف متوجہ۔ کچھ نہیں، وہ نم لہجے میں بولی تو اس کی ماں نے اعظم کو دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کو۔ بابا یاد آ رہے ہیں، وہ بولی اور رونے لگی۔ وہ ہوتے تو تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے میری جان، چلو بس کرو اب رونا، دیکھو سب تمہیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ اعظم نے اس کے ہاتھ کو تھاما تو وہ ساکت ہو گئی۔ اس کی ماں مسکراتی اٹھ گئی تھی۔ اعظم نے اس کے سامنے پانی کا گلاس کیا تو وہ کچھ ریلیکس ہوئی اور پھر رسم کے دوران بھی اعظم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اور نہ زارا نے ایسا چاہا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرشتے نے ازلان کو کہا ماما سے مل لو پھر چلتے ہیں۔ ازلان اسے ماما سے ملوانے لایا جو اس سے خوش اسلوبی سے ملی تھی اور اپنے ماں باپ سے نہیں ملوایا تھا اسے۔ میں بہت تھک گئی ہوں۔ فرشتے نے اپنا دوپٹہ اتارتے پچھلی سیٹ پر رکھا تھا اور اے سی کی سپیڈ تیز کی اور فرشتے ازلان نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ازلان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آج تو وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اپنا دل بے قابو ہوتا محسوس کر رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ازلان نے گاڑی چلائی اور سیلون کے راستے پر روکی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ فرشتے نے سیدھے ہوتے حیرانی سے پوچھا۔ مہندی لگوانے؟ کیا مطلب مہندی لگوانے؟ لیکن کیوں؟ اس نے کہا۔ ازلان نے اسے دیکھا تو وہ خاموش ہو گئی اور پھر اتر کر اس کی مدد کی۔ اترنے میں اندر لایا تو شاید وہ بکنگ کروا چکا تھا پہلے سے۔ ازلان اظہر جی آپ کے نام کی بکنگ ہے، اپنی وائف کو وہاں بھیج دیں، وہ میں ساتھ ہی جاؤں گا۔ جی کسی لیڈی؟ جی سر لیکن آپ نہیں جا سکتے۔ لیکن تب تک وہ اسے ساتھ لے جا کر مہندی لگوانے والی کو دیکھنے لگا۔ کسی فیمیل کو بلائیں۔ وہ سرد لہجے میں اس لڑکے کو دیکھتا بولا۔ وہ لڑکا نما بنی لڑکی اسے بالکل پسند نہ آیا تھا۔ وہ اس کے سرد لہجے میں لڑکی کو بلا لائے تھے۔ کیسی لگوانی ہے مہندی آپ کو؟ اس لڑکی نے آتے ہی فرشتے سے پوچھا۔ ازلان نے فوراً ہی میں بتاتا ہوں۔ ازلان نے فوراً ہی اپنا فون باہر نکالتے ہی ڈیزائن کو لڑکی نے حیرت سے منہ کھولتے دیکھا اور پھر فرشتے کو دیکھا جو خود ہی لال ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو ہاتھوں پر لگواتے مہندی پر پاؤں پر بھی لگوائی اور کہا۔ فرشتے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں تھک گئی ہوں، بس تھوڑی دیر اور انتظار کرو۔ وہاں موجود تمام لوگ انہیں ہی دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ فرشتے نے نیند سے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا جس کا سارا دھیان اس کی مہندی ہی کی طرف تھا۔ اسے اس سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ ازلان اظہر کو اس حد تک مہندی پسند ہے۔ جلدی چلو ہو گیا۔ اس نے بل پے کیا۔ جنہوں نے مہندی لگائی تھی ان کو بلا دیں، اس نے ورکر سے کہا تو اسے لڑکی کو بلایا گیا۔ جی سر آپ نے بہت اچھی مہندی لگائی ہے۔ ازلان نے پیسے نکالتے ہی اسے دینے چاہے۔ آپ نے پے تو کر دیا تھا سر، وہ جھجکی۔ یہ آپ کی ہیں، مجھے آپ کا کام بہت پسند آیا ہے اور میری بیوی کو برداشت کرنے کا بھی شکریہ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تو وہ لڑکی بے حد خوش ہوتی ہوئی پیسے پکڑ گئی۔ بہت شکریہ، ایسے ہی خوش رہیں۔ مجھے اپنا نمبر دے دیں، آئندہ بھی آپ کو بلا لیں گے ہم، ہے نا؟ فرشتے نے اس نے فرشتے کو دیکھتے ہی کہا جو نیند میں بے خبر سی تھی۔ ہاں بالکل فرشتے بولی۔ لڑکی نے تیزی سے مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا۔ ازلان باہر آتے ہی اسے دھیرے سے گاڑی میں بٹھایا اور اس کے جوتے کب سے ہاتھ میں تھامے تھے اور پیچھے رکھے اس کا دوپٹہ بھی، اس کی چوڑیاں اور جویلری والا بیگ بھی۔ کچھ کھانا ہے؟ نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے نیند آ رہی ہے بس۔ مجھے گھر جانا ہے بس، اور بس جلدی کریں۔ ازلان نے تیزی سے گاڑی بھگاتے اس کی چیزیں اندر پہنچائیں۔ بوا سو چکی تھی اور وہ جلدی سے مجھے چینج کرنا ہے۔ ابھی نہیں، کچھ ویٹ کرو، مہندی تو سوکھ لینے دو پھر کر لینا چینج، ابھی یہاں آ کر بیٹھو۔ نہیں میں دھونے لگی ہوں۔ وہ قدم بڑھاتی واش روم کی طرف جانے لگی اور ایک دم سے ازلان نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اسے روکا اور اس کے دونوں ہاتھ کونیوں سے دیوار کے ساتھ لگائے اسے دیکھا جو اب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ازلان فوراً
جب تک اس کا رنگ نہیں آ جاتا خبردار دھوئی تو آ جائے گا رنگ بھی اور تم لیکن وہ اذلان اظہر تو جو تب سے خود پر پیرے بٹھائے بیٹھا تھا اور اس کی گردن پر بھی جھکا تھا اور اس کی خوشبو خود میں اتارتا لب رکھنے لگا۔ اذلان پیچھے ہٹا تو اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ میں نہ ہوتے بھی یقیناً اب تک فرشتے اب ساری مہندی خراب کر چکی ہوتی۔ مجھے نیند آئی ہے، فرشتے نے تھک کر اس کے کندھے پر سر رکھا تو اذلان کو اس پر ترس آیا۔ اسے واپس بھی جانا تھا اعظم کی مدد کے لیے۔ تو ڈرائر کہاں ہے تمہارا؟ وہ وہاں پڑا ہے ڈرار میں۔ فرشتے کے بتانے پر وہ اس کے ڈرائر لگاتا اس کے ہاتھوں کو سکھانے کے بعد اس کے پاؤں کی مہندی سکھا رہا تھا۔ اب دھو لو، اذلان نے آدھے گھنٹے کے بعد کہا تو وہ فوراً مہندی دھونے چلی گئی تھی۔